نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم غیر المغضوب علیہم نہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا ولا الضالین اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، یعنی ہمیں اس راستے پر چلا، اس صراط مستقیم پر چلا جس پر تیرے وہ بندے چلے ہیں جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اس آج کی اس آیت کریمہ میں غلط کار لوگوں کے راستے سے بچ رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی وہ چار قسم کے لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ النساء میں آتا ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا اور مغضوب اور ضالین کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہ یعنی جس پر غضب ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ شخص یا وہ گروہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں اور دیدہ دانستہ اسے چھپا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عمل کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، جو علم ہونے کے باوجود حق پوشی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ اس کے برخلاف گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں صحیح راستے کی پہچان ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہ اصل راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں انہیں ضال یعنی گمراہ کہا گیا ہے۔ تاہم مغضوب علیہ اور ضال دونوں گروہ مردود ہیں، اور ان کے مقابلے میں انعام یافتہ گروہ مقبول ہے۔ حدیث شریف میں ترمذی شریف میں آتا ہے کہ یہودیوں کو مغضوب علیہ اور عیسائیوں کو ضال کہا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ جہاد کے لیے بنی طی قبیلے کے علاقے میں گیا۔ عربوں کا یہ مشہور قبیلہ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، مگر انہوں نے عیسائیت اختیار کر رکھی تھی۔ حاتم طائی اس قبیلے کا مشہور آدمی گزرا ہے جس کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الشعر والشعراء میں لکھا ہے کہ حاتم طائی نے 19 مرتبہ اپنی ساری کی ساری دولت لوٹا دی۔ اس قبیلہ کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، لہٰذا ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ موقع پا کر مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ دشمن مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا، اور کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے جن میں حاتم طائی کی بہن بھی تھی۔ البتہ حاتم طائی کا بیٹا جس کا نام عدی تھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب جنگی قیدیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حاتم طائی کی بہن نے درخواست کی کہ حضور میں بوڑھی عورت ہوں، کوئی خدمت بھی انجام نہیں دے سکتی، میرا نمائندہ اور بھتیجا عدی وہ بھاگ گیا ہے، آپ مہربانی فرما کر مجھے آزاد کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھیا کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم دیا۔ پاس ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست بھی کر لو، واپس کیسے پہنچو گی؟ چنانچہ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی عورت ہوں، سفر لمبا ہے، ساتھی بھی کوئی نہیں، مہربانی فرما کر کوئی سواری بھی عنایت کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھیا کی یہ درخواست بھی قبول فرما لی اور اس کے لیے سواری کا بندوبست بھی کر دیا۔
جب وہ عورت اپنے علاقے میں واپس پہنچی تو اس نے اپنے بھتیجے عدی سے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ تیرا باپ بھی ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا۔ اس شخص نے میری عزت کی اور رہا کیا اور پھر مجھے سواری بھی عنایت فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد عدی بن حاتم طائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس نے گلے میں صلیب لٹکا رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا الق عنک ھذا الوصل، یہ بت کو اتار پھینکو، یہ تو شرک کی نشانی ہے۔ عیسائی صلیب کا نشان اس لیے اپنے گلے میں پہنتے ہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، حالانکہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ ہی ان کی موت واقع ہوئی، بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے فرمایا کہ تم کیوں بھاگتے ہو، اللہ کی وحدانیت سے گریز کرتے ہو، کیا خدا تعالیٰ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ اکبر کے کلمہ سے بھاگتے ہو؟ تمہیں اللہ کو سب سے بڑا ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ یہ سن کر عدی کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر عرض کیا حضور میں تو حنیف ہو گیا ہوں، یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ مغضوب علیہ ہیں، انہوں نے نافرمانی کی، خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، لہذا ان کے متعلق قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے فباؤوا بغضب علی غضب، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، یہ مغضوب علیہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہودی ہی مغضوب علیہ ہیں، بلکہ جتنے بھی کافر، مشرک، مجوسی، صابی، ستارہ پرست، ہندو، سکھ، جاپانی، منکرین خدا اور کمیونسٹ وغیرہ سب مغضوب علیہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی راہ راست پر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصارہ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف جلد 1 میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق اختیار کیا، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ امام مجدد رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہاں پر عبد کو پہلے اور رسول کو بعد میں اس لیے لایا گیا کہ عبد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور رسول کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، لہذا اللہ کے ساتھ تعلق کی درستگی پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو پہلے بندہ سمجھو کہ وہ بھی اپنے خالق و مالک کی بندگی کرنے والا ہے، وہ خود الہ نہیں ہے، اس لیے عبدیت کا اقرار پہلے کرایا گیا اور رسالت کا بعد میں کرایا گیا۔ سورۃ فاتحہ جس کا ترجمہ تقریباً آج مکمل ہو رہا ہے، یہاں پر شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی تفسیر روح المعانی میں اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ درخواست ہے انسان کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ انسان جب کسی کو درخواست دیتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے تو پہلے القاب لکھے جاتے ہیں، پھر اپنا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس کو درخواست دی جا رہی ہے اس سے تعلق کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے مقصد و مدعا کو بیان کیا جاتا ہے یا اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج کل جو
درخواستیں اور خطوط لکھے جاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں، اور وہ یوں درخواست میں پہلے لکھتے ہیں بحضور، صاحب گنجور وغیرہ القاب لکھے جاتے ہیں، اس کے بعد تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ بندہ کا خاندان ابتدا ہی سے حکومت کا وفادار، نمک خوار، فرما بردار رہا ہے، یا جو تعلق ہوتا ہے، جو نسبت ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا مقصد اور مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ فاتحہ میں پہلے القاب بیان ہوئے، اور القاب کیا ہیں؟ اور وہ فرمایا الحمد، اس سے پروردگار عالم کا لقب یعنی محمودیت ثابت ہوئی، رب العالمین اس میں ربوبیت ہے، اور یہ دوسرا لقب ہے۔ تیسرا لقب الرحمن، اس کے اندر رحمانیت، اور پھر چوتھا لقب ہے رحیمیت یعنی الرحیم، یعنی اس کی شفقت عامہ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اس کی رحمت خاصہ کا بھی ذکر ہے۔ پانچواں لقب مالک یوم الدین، یعنی وہ صاحب عدالت ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو پہلے درخواست میں القاب بیان ہوئے، اس کے بعد پھر تعلق کا اظہار ہے۔ اے اللہ، میرا تعلق تیرے ساتھ عبد اور معبود کا ہے، تو معبود اور میں عبد ہوں، بندہ ہوں، میں تو ہر معاملے میں عاجز ہوں، ایاک نعبد، اور میں ہر معاملے میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، ایاک نستعین، یعنی کہ میں تجھ ہی سے استعانت طلب کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی ہمیشہ سے تیری غلامی چلی آ رہی ہے۔ اب تعلق بندے نے اپنا رب کے ساتھ بیان کر دیا، اب اس کے بعد اپنے مقصد کا اظہار ہے، اور وہ مقصد کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیری نعمتیں دنیاوی تو سب حاصل ہو چکی، ہماری جتنی ضروریات دنیا کی تھیں تو نے پوری کر دی، لیکن یہ سب فانی نعمتیں ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ اب جو میرا سوال ہے، جو مقصد لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، تاکہ مجھے ہمیشہ کے لیے بقا حاصل ہو جائے۔ تو جب فاتحہ پڑھی جائے اس انداز سے، کیونکہ باقی نعمتیں تو بغیر مانگے مل چکی ہیں، لیکن ہیں فانی، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، اب وہی چیز مانگنی چاہیے جو باقی رہنے والی ہے، تو وہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تعین بھی کر دیا، کچھ قید بھی لگا دی گئی کہ درخواست میں یہ بھی ساتھ ہو، کیونکہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے قوت علمی بھی دی اور قوت عملی بھی، اور بعض میں قوت علمی ہے، عملی ناقص ہے، اور بعض کے اندر قوت عملی ہے، کامل ہے، لیکن قوت علمی ناقص ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ بنتے ہیں، لیکن دعویٰ سب کا یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط مستقیم پر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی قوت علمی اور قوت عملی دونوں کامل ہوں۔ تو اب جن کی یہ دونوں قوتیں عملی بھی اور علمی بھی کامل ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو بتا دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ چار قسم کے لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ تو فرمایا کہ دعا میں یہ ساتھ شرط بھی لگا دی کہ یہ بھی ساتھ کہو، یعنی اے اللہ وہ صراط مستقیم عطا فرما جس پر تیرے انعام یافتہ بندے نبی، صدیق، شہداء اور صلحاء چلے ہیں، ہمیں یہ صراط مستقیم چاہیے، وہ نہیں جن میں قوت علمی تو ہے، قوت عملی نہیں، جیسے یہود یا مغضوب علیہ لوگ ہیں، ان سے بچائے رکھنا، یا ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن کے اندر قوت عملی تو ہے لیکن قوت علمی موجود نہیں، جیسے عیسائی جو کہ گمراہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ تو فرماتے ہیں یہ حضرات کہ سورۃ فاتحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے ایک درخواست بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مکمل ہوا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 11واں درس ہوگا، اور اس میں ان آیات کا جو سورۃ فاتحہ کی آیات ہیں، ان آیات کا آپس میں ربط انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یا آپ ذرا توجہ سے سنتے رہیں اور توجہ کرتے رہیں کہ جس سورۃ فاتحہ کو ہم اتنی جلدی نماز کے اندر بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں، اسی سورۃ فاتحہ کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کتنے راز ہیں، کتنے اسرار ہیں، جسے پورے قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ اور سب سے
زیادہ اس صورت فاتحہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، تفسیر عزیزی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صورت فاتحہ کو پڑھ لیا اس نے گویا تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک چاروں کتابوں کو پڑھ لیا۔ یعنی صورت فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔